السلام علیکم پیارے ناظرین، مذاہب عالم کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ بتاتا ہے کہ اسلام امن و امان کا نقیب اور سلامتی و آشتی کا علم بردار ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسلام رواداری کا اس درجہ داعی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کفار و مشرکین حتیٰ کہ ان کے معبودان باطلہ کو بھی بلا وجہ برا کہنے سے صاف طور پر منع کرتا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اعتدال اور عدم تشدد کا سبق سکھاتا ہے۔ لیکن جو قوم اسلام اور مسلمانوں سے عداوت رکھتی ہیں، وہ مختلف حربوں سے اسلام کو بدنام کرنے، اس کے مبنی بر فطرت قوانین پر اعتراضات کی بوچھار کرنے اور دنیا کے سامنے ان کی پاکیزہ شبیہہ کو مسخ کرنے کی ہر آن کوشش کرتی رہتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت کبھی مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی توہین آمیز فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی ایسے گیمز تیار کیے جاتے ہیں جن سے شاعر اسلام کا استہزاء و استخفاف ہوتا ہے، اور ان سب کے علاوہ اس مقدس عظیم و شخصیت کی شان میں گستاخی کے ذریعے انسانیت نما درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو مغرب کی فکر گستاخ کا غماز اور مادر پیدر آزادی کا عکاس ہوتا ہے۔ ادھر وطن عزیز میں جب سے تشدد زعفرانی عناصر برسر اقتدار آئے، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور ان کے جذبات کو مجروح کرنے کا نہ تھمنے والا سلسلہ تشویشناک رخ اختیار کر گیا ہے۔ یوں تو آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبری سے کھلواڑ ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا۔ اس پر مستزاد یہ کہ فسطائی طاقتوں کو مسلم اور غیر مسلم شہریوں کا اتحاد خار کی طرح پھٹکنے لگا۔ وہ ہمیشہ نفرت کا زہر گھولنے میں مصروف رہے، جس کے خوفناک نتائج بتدریج ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ملک جو کبھی مسلم ہندو اتحاد کا گہوارہ مانا جاتا تھا، رفتہ رفتہ انتشار و افتراق کی راہ پر چل پڑا ہے۔ فسطائی طاقتیں اقتدار پر قبضہ جمانا چاہتی تھیں، اور ان کے اس ہدف کا پورا ہونا مسلم اور غیر مسلم اقوام کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کیے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے مذہب کی آڑ میں خوب سازشیں رچی، جس کا ایک حصہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی بھی ہے۔ دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو ہمیشہ اپنی کمظرفی اور کمینگی کے اظہار کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ قرون وسطیٰ میں جان آف دمشقی 700 تا 754 عیسوی وہ پہلا نامراد شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات و اتہامات کا تومار باندھا، اور بعد ازاں اکثر و بیشتر مستشرقین نے انہیں الزامات کو دہرایا۔ ملخص از توہین آمیز خاک اسلام اور عصری قانون۔ اس حوالے سے اگر گزشتہ چند برسوں کی تاریخ کو پیش نظر رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ توہین رسالت بعض تشدد پسند غیر مسلموں کا ایک نفرت انگیز رویہ ہے، جس کا اظہار وقفے وقفے سے کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کے پیروکار مشتعل ہوں اور ان پر جوابی کارروائی کی جا سکے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اسلام کا جزو ہے۔ ان کی فرما برداری اور اطاعت تکمیل ایمان کا سبب ہے، اور ان سے وفاداری و شائستگی اسلام کی اساس اور اہل اسلام کی شناخت ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اربوں مسلمانوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے والا وہ ناقابل تسخیر جوہر ہے جو فدائیان نبوت اور شہدائیان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان کامل کی بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہی دولت گراں مایہ اور سب سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ فریب خوردگان مغرب کے یہاں محض مریضانہ جذباتیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام سے عناد، تعلیمات اسلام سے نفرت، مسلم ثقافت کا تمسخر، مسلمانوں کو محکوم رکھنے اور ان پر ہر طرح کی بالادستی قائم کرنے کا جنون، مسلم ممالک کے مادی وسائل کا استحصال، مسلم نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے اور ان کو عملی ارتداد کی راہ پر ڈالنے کی شبانہ روز کوششیں،
مسلم ممالک کے سیاسی استحکام کے خلاف مکروہ سازشیں اور ان جیسے بے شمار ہتھ کنڈوں کا استعمال کر کے دشمنان اسلام نہ صرف مسلمانوں کا جانی و مالی اتلاف کر رہے ہیں بلکہ زبردست پیمانے پر ان کے دینی اعمال، تہذیبی اقدار اور مذہبی کردار کو بھی ملیامیٹ کر رہے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے سے اعدائے اسلام نے اپنی یہ پالیسی بنا رکھی ہے کہ آزادی اظہار اور حریت رائے کی آڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو نشانہ بنایا جائے۔ آپ کی بلند پائے شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے نئی سازشوں کا جال بنا جائے، توہین آمیز کارٹونوں، فلموں، تصویروں، کتابوں اور اشتہاروں کی ایک باڑ لگائی جائے اور پوری امت مسلمہ کے خلاف زبردست قسم کی جارحانہ مہم چھیڑ کر انہیں اشتعال انگیزی، قانون شکنی اور آزادانہ احتجاج پر مجبور کیا جائے، اور نتیجتاً بقائے امن، تحفظ قانون اور ان جیسی دل فریب اصطلاحات کو بنیاد بنا کر خانہ جنگی، قتل و غارت گیری اور قید اسیری کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا جائے تاکہ مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس کر رہ جائیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ یوں تو محسن کشی کی بدترین مجرمانہ حرکتوں اور گستاخانہ کارروائیوں سے انسانیت کا دامن ہمیشہ داغدار رہا ہے۔ بدنصیب لوگوں نے تو اپنے والدین تک پر ستم ڈھائے، اپنے ہمدردوں، خیر خواہوں، استاذوں اور رہنماؤں کے ساتھ بھی دشمنوں جیسا سلوک کیا۔ تلاش و جستجو سے ایسی بے شمار مثالیں ہر قوم و مذہب میں مل جائیں گی۔ اس لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان ناہنجاروں اور خدا بیزاروں کا پہلا نشانہ اور اولین ہدف نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مقالہ نگار لکھتا ہے کہ بہت کم لوگ اتنے بدنام کیے گئے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا۔ قرون وسطیٰ کے عیسائیوں نے ان کے ساتھ ہر الزام کو روا رکھا۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ پیغمبر عربی کو عیسائیوں نے کبھی ہمدردی اور توجہ کی نظر سے نہیں دیکھا، جن کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہی شفیق و آئیڈیل رہی ہے۔ صلیبی جنگوں سے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متنازع حیثیت سے ہی پیش کیا جاتا رہا اور ان کے متعلق بے سروپا حکایتیں اور بیہودہ کہانیاں پھیلائی جاتی رہیں۔ ملخص از توہین آمیز خاک اسلام اور عصری قانون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان مواقع پر کیا کرنا چاہیے تاکہ صحیح معنی میں ہم شریعت کے احکام کے مطابق ناموس رسالت کا دفاع کر سکیں۔ اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں اور حدود شریعت میں رہ کر تاج نبوت و رسالت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قانون چارہ جوئی کے ساتھ کچھ امور پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ من جملہ ان کے یہ کہ اسلام کی پوری عمارت ہی انسانیت نوازی، پرامن بقائے باہمی اخوت و محبت اور ہمدردی و رواداری پر کھڑی ہے۔ اس لیے مخالف حالات میں بھی صبر و ضبط، حکمت و استقامت، دور اندیشی، عاقبت بینی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ اس شدید جذباتی اذیت کے باوجود اسلام کے بتلائے ہوئے روشن خطوط پر گامزن رہ کر جائز حدود میں اپنے حقوق کا پرزور مطالبہ کریں۔ تب کہیں جا کر کسی حد تک ان اندوہناک واقعات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طوفان بلا تاخیر تھم سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ہم سب پر اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی دفاع کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کی صحیح دین کی رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی جانکاری سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔